ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی والے سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. جتنی بھی گورنمنٹ رہی ہے ان کی ترجیحات ہی ڈفرینٹ رہی ہیں, اور اگر کوئی غلطی سے کوئی پالیسی بن بھی جاتی ہے تو اسے کنٹینیو نہیں کرتی ہے نیکسٹ گورنمنٹ. جتنے سافٹ ویئر ہاؤس ہیں سر, اس میں 90% باہر کی دنیا کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. پروڈکٹس ان کی, لیبر یہ لوگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ترقی کون سے کر رہے ہیں؟ دوسرے ممالک. ویورز, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ سے آج ہمارے گیسٹ آئی ٹی پروفیشنل سہیل احمد صاحب, جو پچھلے 17 ایئرس سے اس فیلڈ سے اٹیچڈ ہیں, انڈسٹری میں سروسز بھی دے رہے ہیں. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان دنیا میں اور ریجن میں آئی ٹی میں اتنا پیچھے کیوں ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہی, ان کی آئی ٹی کے ایکسپورٹس 400 بلین, ہماری 4 بلین, یعنی کچھ 100 گنا کا فرق ہے. سہیل احمد صاحب, ویلکم. السلام علیکم سر. بھائی صاحب, شکریہ, آپ نے موقع دیا مجھے آج کہ ایک اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکیں اور میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں. اچھا شراز صاحب, ایسا ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو بالکل کمی نہیں ہے, لیکن ٹیلنٹ ہونے کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ہم ایٹ لیسٹ یورپ میں تو سب سے پیچھے ہیں, اور پوری دنیا میں بھی ہم ایٹ لیسٹ ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی والے سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. بیسیکلی میرے خیال میں نا, ہم نے کبھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اپنی نیشنل مستقل پالیسی ہی نہیں بنایا. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں. اور بھی کچھ اگر آپ دیکھیں تو مختلف وجوہات ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں. اس میں اگر جیسے کہ آپ پتہ ہی ہے ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, اچھا باقی فیلڈس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ایک بکش نالج دیا جاتا ہے, لیکن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں پریکٹیکل گیپ بہت زیادہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اسپیشلی پاکستان کے اندر پریکٹسز فالو کی جاتی ہیں پروفیشنلی, ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا وہ حصہ ہی نہیں ہے. آپ 9th-10th کی اپنی بکس دیکھ لیں, ہم ابھی بھی وہ بچوں کو چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو دنیا استعمال ہی نہیں کرتی, آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں. کچھ 100 سال پہلے کی ہم بتا رہے ہیں. جی ابیکس کیا کرتا تھا, اس میں ایسے وہ بالز ہوتے تھے, وہ ہم گنتے تھے اس سے, ٹھیک ہے. ہم مین کمپیوٹر کیا ہوتا تھا کہ جی اتنی بڑی اسکرین ہوتی تھی اور اتنا بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا, وہ گرم ہو جاتا تھا, اس طرح کی چیزیں ہیں. کمپیوٹر لینگویجز ہم کون سی پڑھا رہے ہیں؟ کوبول, جس کو کوئی نام بھی آپ نے ہم نہیں سنا ہوگا, آگے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. وہ کوبول پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بیسک لینگویج پڑھا رہے ہیں جس میں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ 2 + 2 4 ہو جاتا ہے, اور اگر آپ اپنا نام پرنٹ کروانا چاہیں اسکرین پہ تو یہ آپ ٹائپ کریں لائن تو پرنٹ ہو جاتا ہے. لیکن دنیا تو سر کہاں سے کہاں چلے گی. وہ چپس کو پروگرام کر رہے ہیں, وہ اپنی انڈسٹری کو آٹومیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا میجر ہماری ایجوکیشن سسٹم کے اندر گیپ ہے جس کی وجہ سے ہم آج اتنے پیچھے ہیں. اس کے علاوہ سر بے شمار ہمارے پاس پوائنٹس ہیں. میری نظر میں جو مین 7 پوائنٹ ہے جو میں نے ایک آپ سے ڈسکس بھی کر لیا. دوسرا پوائنٹ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہیں. آر اینڈ ڈی کے جو بچہ جب اپنی ڈگری لے کر نکلتا ہے. اچھا مزے کی بات جو ہے کہ جب میں نے بھی 2007 میں ڈگری لی تھی اور میں پاس آؤٹ ہو کر جب مارکیٹ میں آیا تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ مجھے کس طرح کی جاب کرنی ہے. میں نے سافٹ ویئر ہاؤسز سے رجوع کیا, اب وہاں پہ انٹرنشپ آفر کی جاتی تھی. اب میں اس ٹائم کوئی 24 سال اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور اپنے ماں باپ کے خرچے کے اوپر. اب میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا. اب انٹرنشپ میں کیا تھا کہ مجھے 6 ماہ بغیر تنخواہ کے وہ لوگ ٹرین کریں گے. اب ایک بچہ جو 24 سال ماں باپ کے خرچے پہ ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکے, اس کے بعد بھی پھر وہ ماں باپ کو کہے جی مجھے 6 مہینے اور آپ برداشت کریں کہ میں جاب پہ بھی جاؤں گا, لیکن پیسے آپ نے دینے ہیں, مجھے اچھے کپڑے بھی آپ نے دینے ہیں کہ میں نے جاب پہ جانا ہے. تو میں یہ افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. تو میں نے کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا اب ڈگری لے کر. اچھا مجھے یہاں پہ ایک بڑا زبردست بات یاد آئی ہے. ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے تھے. تو جب ہم نے ڈگری لی, پاس آؤٹ ہوئے, تو کانویکیشن والے دن انہوں نے ہمیں ڈگری دیتے ہوئے پتہ کیا کہا. انہوں نے کہا جی آپ نے ڈگری حاصل کر لی ہے, اب جائیں علم حاصل کریں, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ ان کے آخری الفاظ تھے, اور آج تک مجھے یاد ہے کہ بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے کہ ڈگری تو لے لی ہے, علم اب اپنے مارکیٹ میں لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں جب نکلا وہاں سے 24 سال کی ایج کا میں لڑکا, تو مجھے
اب جاب چاہیے تھی جس میں مجھے پیسے ملے. میں نے ایک پیٹرول پمپ پہ ایڈمن کی جاب شروع کر دی, مجھے مل گئی. اس ٹائم 10,000 کی جاب تھی. تو میں کچھ 6 مہینے کرتا رہا, پیسے بھی آ رہے ہیں, لیکن میں نے آئی ٹی کیوں کی تھی مجھے یہ کنسیپٹ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے آئی ٹی کی فیلڈ میں کیوں چوز کی. جاب میں ایڈمن کی کر رہا ہوں اور 10,000 مل رہا ہے, 10,000 ٹھیک تھا میرے لیے. تو سر میں نے ایک اور جگہ اپلائی کیا, بڑا فیمس نام ہے بن رشید گروپ, اس کے چیئرمین ہیں معظم رشید صاحب. تو ان کے پاس میں انٹرویو کے لیے چلا گیا. اب وہ تھے پروفیشنل انڈسٹریلسٹ, گولڈ میڈلسٹ ہیں یو ای ٹی کے وہ. تو ان کے ساتھ میرا انٹرویو تھا. میں ایڈمن کی جاب لینے چلا گیا تھا. جب میں جاب لینے چلا گیا انہوں نے مجھے جاب تو نہیں دی, لیکن انہوں نے میری کلاس لی کہ آپ نے 6 سال ماں باپ کے پیسے لگوائے ہیں آئی ٹی پہ, یہاں پہ ایڈمن کی جاب لینے آئے ہوئے ہو. تو ایڈمن کی جاب میں تمہیں دے بھی دوں, پھر تم سے ایڈمن کا کام بھی نہیں ہونا اور آئی ٹی بھی تمہارے ہاتھ پہ چلی جانی ہے. تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو یا مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ سر وہ دن تھا کہ میں جاب چھوڑ کے انٹرنشپ پہ چلا گیا, اور شام کو ٹیوشنیں پڑھا کے میں نے اپنا وہ کور کیا, اور انٹرنشپ سے سر آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو جو بچہ نکل رہا ہے اس کو آئی ٹی کی نہیں ہے, کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے کہ جو گریجویشن میں کے بعد بچوں کو یہ ٹریننگ دے کہ مارکیٹ میں کیا چیلنجز ہیں آئی ٹی کو لے کر, کیسے آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے اور کیسے آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. سر یہ ایک بڑی وجہ ہے. شاہ صاحب ایک اور بڑا میجر پوائنٹ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی کبھی بھی, سٹنگ گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے کی گورنمنٹ ہو, کبھی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی ان کی پریورٹی نہیں رہی. اور کبھی بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اکانومی کے لیے اکانومسٹ ہائر کرتے ہیں, پبلک ریلیشنس کے لیے یا لیگل میٹرز کے لیے آپ وکیلوں کو ہائر کرتے ہیں. تو اس فیلڈ کے لیے آپ نے کبھی پروفیشنل وزیر نہیں رکھا. 2016-17 میں وہ انوشا رحمان تھیں, اب وہ LLB تھی. ان کے بعد وہ ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے. اب آپ ہماری ایگزسٹنگ دیکھ لیں جو وزیر ہے ان کا شیزر فاطمہ, اب وہ بیسیکلی پولیٹیکل سائنس ان کا سبجیکٹ ہے اور آئی ٹی منسٹر. تو وہ کیسے وہ پالیسی ڈرائیو کر سکتی ہیں جو یہ گری ہوئی انڈسٹری کو اٹھا دے, یا جو سب سے پیچھے ہے پوری دنیا میں اس کو آگے لے آئیں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ رہا, کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹ رہی ہے ان کی ترجیحات ہی ڈفرینٹ رہی ہیں, اور اگر کوئی غلطی سے کوئی پالیسی بن بھی جاتی ہے تو اسے کنٹینیو نہیں کرتی نیکسٹ گورنمنٹ. وہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ یہ پالیسی فلاں گورنمنٹ کی تھی, یہ ہمیں ڈسکنٹینیو کرنی چاہیے کیونکہ یہ عوام میں مقبول ہو رہی ہے. تو یہ ایجنڈا رہا ہے. تو سہیل احمد صاحب یہ بتائیے کہ اس چیز کو آپ کتنا اہم دیکھتے ہیں کہ اگر انڈیا آج آئی ٹی میں دنیا میں رول کر رہا ہے تو انہوں نے اس کی انویسٹمنٹ آج سے 30-40 سال پہلے کی اور پھر کنٹینیوٹی بھی رہی. ہمارے یہاں پہ آج سے 30-40 سال پہلے کیا 20 سال پہلے کیا اب بھی وہ جو ایمفسس اور امپورٹنس اور پرائورٹی دینی چاہیے آئی ٹی کو وہ نہیں ہے. سر ابھی تو بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسی پیٹرن پہ چلتے رہتے تو اگلے 50 سال بھی آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اس فیلڈ کے اندر. تو ایک پراپر ہمیں ایک پلان چاہیے اس کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بھی نا کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں, اگر ہم ان کو پوائنٹس کو ایک ایکشن پلان میں کنورٹ کر لیتے ہیں آج کے دن یا آج کے سال کے اندر, تو اگلے 20 سالوں میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ پہنچ جائیں, ٹھیک. اچھا وہ پوائنٹ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں آئی ٹی پروفیشنل چاہیے ہوں گے جو پائنیئر ہیں, جو روڈ میپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. وہ آج چاہے آپ پاکستان سے لیں, ٹھیک ہے, یا آپ جیسے آپ کرکٹ کے لیے کوچ لے آتے ہیں باہر سے, تو کوئی باہر سے پروفیشنل لے کے آئے. یہ مکس بھی ہو سکتی ہے پاکستانی آئی ٹی ایکسپرٹس اور فارن آئی ٹی ایکسپرٹس. سر بیسیکلی ہونا تو ایسے ہی چاہیے, اور یہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ ایک پینل بنائیں جس کے اندر فارنر بھی ہوں اور پاکستان کلاس کے بھی جو ٹاپ کے انجینئرز ہیں وہ ہوں. وہ مل کے ایک ایسی پالیسی مرتب کریں جو اگلے 20-25 سال تک چلے, اور اس پالیسی کا ایک رول یہ بھی ہو کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس کو چینج نہیں کر سکتی 15-20 سال. اس کے لیے بجٹ پہلے بنایا جائے, ٹھیک. پھر وہ جو پینل ہے وہ ایک روڈ میپ تیار کرے اگلے 20 سالوں کے لیے, ٹھیک. اب اس روڈ میپ کو میں ہونا کیا چاہیے, وہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے, کیسے یہ ہم ترقی کر سکتے ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ پینل ہی ڈیسائیڈ کرے کہ کیا اس ٹائم پریکٹسز فالو کی جاتی ہے دنیا کے اندر, اور کیا ہماری ایجوکیشن سسٹم میں وہ چیز ہونی چاہیے. اور سیکنڈ اس کے اندر یہ کہ آپ کے وہ ایسے انسٹیٹیوٹ قائم ہوں جس میں آپ
R&D کر سکیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکیں. سر میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ 2019 میں ایک جگہ کسی لمیٹڈ فرم کے لیے ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کر رہے تھے, تو وہاں ایک ڈیوائس ڈیزائن کرنی تھی. وہ ڈیوائسز لے رہے تھے چائنا سے. تو ہمیں موقع ملا, اس کو نا ہم پروگرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کا پروگرام بیسیکلی جو اس کا مین فریم تھا وہ چائنا کے پاس تھا. تو ہم نے اسے پروگرام کرنے کی ضرورت پڑی, تو ہمیں تب آیا کہ ہمیں اپنی مشینز بنانی چاہیے. اب میں اس ٹائم ان کے R&D سیکشن کو لیڈ کر رہا تھا. اب میں نے ریسرچ کی تو پاکستان کے اندر سر ہم ہارڈ ویئر ہی نہیں بنا سکتے, کیونکہ جو کسی بھی آپ دیکھیں نا ہارڈ ویئر کے اندر چپس لگتی ہیں. اب چپس کی فیبریکیشن پلانٹ پاکستان میں ہے ہی نہیں. اب وہ چپ بنتی کیسے ہے؟ ریت کو ہم اس کے اندر سے نا وہ نکلتا ہے سینڈ کو, جب ہم پیورٹائز کرتے ہیں تو اس میں سے پھر ہم لوگ نکالتے ہیں جس سے وہ چپ بنتی ہے. اور وہ ہم پاکستان میں وہ پلانٹ ہی نہیں ہے کہ وہ چپ کوئی یہاں پہ بنائی جا سکے. تو مجھے ضرورت تھی ان بیسیکلی چپس کی, ہم نے اس سے مشین بنانی تھی اور اس کو پروگرام کرنا تھا. تو سر میں نے چائنا سے کچھ جو منی تھے نا اکوپمنٹس, وہ میں نے امپورٹ کیے. اس کا منی آرڈینو کے نام سے, جو لوگ IT کو جانتے ہیں ان کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آرڈینو کیا چیز ہے. تو میں نے آرڈینو امپورٹ کیے, یہ بات ہے 2019 کی. تو سر مجھے وہاں سے نا اسٹوڈنٹ ایڈیشن ملے. اسٹوڈنٹ ایڈیشن کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو چپس تھیں وہ اپنی یونیورسٹی میں بچوں کے لیے بنائی تھیں, کہ تاکہ بچے ان سے پریکٹیکلی ان کو فارمولیٹ کر کے تو پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کر سکے. اتنے مطلب ہم ان کو یہاں پہ کسی بڑی ہی اچھی PLC ڈیزائن کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں, اور چائنا کے اندر 2019 میں وہ اپنے بچوں کے لیے وہ چیز ڈیزائن کر رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹ ایڈیشن اس کا نام ہے, کہ وہ پروفیشنل مشین نہیں ہے, وہ پروفیشنل اکوپمنٹ نہیں ہے, وہ ابھی اسٹوڈنٹ ایڈیشن ہے. اور پاکستان میں وہ وہاں سے امپورٹ کر کے اور جہاں پہ PLCs بنائے جا رہے ہیں. یہ حال تھا. تو دنیا کے اندر سر یہ چیز فالو کی جاتی ہے کہ یہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر انہی کے اندر جو گریجویٹس ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی کون سی کریم ہے اس کے اندر آئے گی اور وہاں سے وہ لے کے چلے گی. اچھا, انسٹیٹیوٹ جب اگر ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں, پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا بڑا پریکٹیکل ہے کہ جتنی پاکستان کی انڈسٹری ہے, جس میں بینکس ہیں, جس میں آپ کا یہ گارمنٹ انڈسٹری ہے, مینوفیکچرنگ, جتنی بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, اس کا ایک پینل بنایا جائے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, کولیبوریشن کے ساتھ. بیسیکلی اچھا بڑی امپورٹنٹ بات ہے شراز صاحب, کہ جس جگہ پہ کچھ نہیں ہوتا نا وہاں پہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ موقع ہوتا ہے. اب پاکستان انڈسٹری کے اندر کام کرنے کا اتنا زیادہ موقع ہے اور اتنے زیادہ کوشن ہے کہ جس کو وہ گیپ کو فلفل نہیں کر سکتے ابھی. اور وہ گیپ ہے, اب اس کو فلفل کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کریں, ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہم نے بنائے ہیں, ٹھیک, ان کو انڈسٹری کو اس کے پینل پہ لے کر آئیں, وہ جتنی بھی بڑی انڈسٹریز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پینل پہ لے کے آئیں اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ آپ کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اگلے 5 سال کی وہ کیا ہو سکتی ہے, اور اس کو ڈیزائن کرنا شروع کریں. ان کو آٹومیشن پہ لے کے جائیں. دیکھیں آج ہر بندہ جتنا بھی انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس چیز پہ فوکس ہے اس کا, کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے زیادہ تر لوگ انگوٹھا چھاپ ہوتے تھے جتنے انڈسٹریلسٹ تھے. اب ان کی جنریشن پڑھی لکھی آ گئی ہے, اب ان کے بچے کوئی امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے, کوئی کہیں سے پڑھ کے آیا, اب انہیں ہر بات کا پتہ ہے. لیکن پاکستان میں جب وہ آتے ہیں تو پاکستان میں وہ ریفارمز کیسے کریں, وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی انڈسٹری کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, اس کو آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی آٹومیٹ کرنے سے وہ بہتر پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے نا, ایفیشنسی بڑھ جاتی. تو اب چاہتا ہر کوئی ہے لیکن سلوشنز نہیں ہیں. اب جتنے بھی, اب میں جیسے SAP کا سرٹیفائڈ ہوں, اب SAP پروڈکٹ ہے جرمن کی. اب پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں اس کے اندر 80% SAP پہ لوگ جا رہے ہیں. اب اس میں پاکستان کے لیے کیا کوشچن رہ گیا, وہ تو جرمن پروڈکٹ ہے اور دنیا کی نمبر 1 پروڈکٹ ہے, چاہے اس کو امپلیمنٹ ہم ہی کر رہے ہیں, بٹ وہ پروڈکٹ کون سی ہے, جرمنس کی. ٹھیک, تو کیا پاکستان کے اتنے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, یا اگر سمجھتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں, کیا وہ کوئی ایسی ٹول نہیں دے سکتے انڈسٹری کو جس سے وہ اپنی ریفارمس کر سکیں, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کر سکیں. اچھا, جو ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں بیسیکلی وہ اس ٹائم کر کیا رہے ہیں, یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے. کہ اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک بڑے پلازے کے اندر کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس چل رہا ہے. جتنے سافٹ ویئر ہاؤس ہیں سر, اس میں 90% باہر کی دنیا کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. پروڈکٹس ان کی ہیں
لیبر یہ لوگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ترقی کون سے کر رہے ہیں؟ دوسرے ممالک. برینز ہمارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن فائدہ کون لے رہا ہے؟ دوسرے لوگ. تو ہم کیوں ان سے فائدہ نہیں لے پا رہے؟ یہی گیپ ہے سر. اگر ہم نے انسٹیٹیوٹ بنائے ہوں, ہم نے ایسے پلیٹ فارم بنائے ہوں جہاں پہ ہماری جنریشنز کام کر سکے, اپنا مائنڈ اپلائی کر سکے, تو یہ برینز ہمیں فائدہ دیں گے, نہ کہ دوسری دنیا کو. ٹھیک, تو انڈسٹری کو ہم جب اپنے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے تو انڈسٹری کی نیڈس پوری کریں گے. جب جیسے بینکنگ سیکٹر کی ہم نیڈس پوری کرتے ہیں, تو بینکس تو سر پوری دنیا میں ایک جیسے کام کر رہے ہیں, ان کا جو ورک فلو ہے تقریباً ملتا جلتا ہے, تو ہم وہی اپلیکیشن, وہی ٹولز پوری دنیا میں سیل کر سکتے ہیں. تو یہی وہ طریقہ کار جس سے ہم اپنی گری ہوئی انڈسٹری کو اٹھا سکتے ہیں. پہلے اپنے گیپ فل کریں, انڈسٹری کو لے کر آئیں, آٹومیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم وہی جو ہے ٹولس پوری دنیا میں سیل کر سکتے ہیں. آخر میں یہ بتائیے کہ ہمارے جو پاکستان میں اس وقت ینگسٹرز ہیں, ان کے لیے آئی ٹی فیلڈ میں کیا پوٹینشیل ہے؟ ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیسے آئی ٹی کے فیلڈ میں آئیں, کیسے پلان کریں, اپنے کیریئر کو کیسے بلڈ کریں, اور ان کے لیے فیوچر کیسا ہے آئی ٹی میں؟ اچھا صاحب, یہ بہت زبردست کویشچن ہے, اور میرا خیال یہ ہر بچہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے آئی ٹی کی فیلڈ میں آ کے پاکستان میں رہ کے کیا کرنا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر برینز کو بیسیکلی ڈرین کیا جا رہا ہے. اگر ہمارے بچے کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, کہیں پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ فارن انڈسٹری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا تو حق بنتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرے. لیکن ایسے بچے جو خود سے پاکستان میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو مشورہ یہی دوں گا کہ خالی ڈگری لینے تک اپنی ایجوکیشن کو نہ رکھیں. جیسے ہی آپ فائنل سیمسٹر میں ابھی پہنچتے ہیں, تو آپ کو ساتھ ہی اپنی پریکٹیکل لائف شروع کر لینی چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں کیا پریکٹسز فالو ہو رہی ہیں. خود سے پروڈکٹس پکڑنے شروع کرنے چاہیے, فری آف کاسٹ کریں, کیونکہ پاکستان انڈسٹری کے اندر بہت بڑا گیپ ہے آٹومیشن کا. ہماری جتنی مشینری ہے یہ سب مینول آپریٹ ہوتی ہے, جتنے ہمارے کیلکولیشن ہیں سب مینول بیس پہ چل رہی ہیں. اگر آپ موقع ملے تو انڈسٹری وزٹ کریں. یو ای ٹی کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ جتنے انجینئرز ہیں وہ ان کے لاسٹ سیمسٹر میں انڈسٹری میں ان کی انٹرنشپ خود سے کرواتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی وہ فیلڈ ڈفرینٹ ہے. تو لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایسا بالکل نہیں ہے. بچے ڈگری لیتے ہیں اور اپنی ہی کوشش سے انہیں کہیں نہ کہیں انٹرنشپ پہ جانا ہوتا ہے, اور انہیں یہ آئیڈیا بالکل نہیں کہ انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ٹیکنالوجی کو لے کر. یہ مجھے 17 سال بعد پتہ چلی یا 15 سال بعد پتہ چلی کہ میں انڈسٹری کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوں, اور انڈسٹری والے مجھے کس طرح آنر کر سکیں گے اگر میں کیا ان کو پرووائڈ کروں. تو یہ جو گیپ ہے کہ انڈسٹری کو آٹومیٹ کرنا, اس کے پروجیکٹس پکڑنے چاہیے, اور ان پروجیکٹس کے اوپر فری آف کاسٹ کام کریں. ٹھیک ہے, کہیں آپ کو کسی قسم کا نالج ملتا ہے وہ حاصل کریں, چاہے آپ کو پے کرنا پڑے, چاہے آپ کو فری رات دن کام کرنا پڑے. تو جب آپ ڈگری کے ساتھ سکلز آپ سیکھ لیں گے تو پھر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, اپنے لیے بھی, اپنی فیملی کے لیے بھی, اور پاکستان کے لیے بھی. بہت شکریہ سہیل احمد صاحب. ویورز, امید ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو پاکستان کا ایک بہت اہم فیلڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, جس میں ہم بہت پیچھے ہیں, باقی فیلڈز میں تو ہیں ہی, اکانومی میں, جوڈیشری میں, ہیلتھ میں, بیوروکریسی, پالیٹکس, پولیٹیکل نظام, الیکٹورل سسٹم, لیکن آئی ٹی جس میں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا, ہمارا ہمسایہ ملک چائنا دنیا کو لیڈ کر رہا ہے, امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے, اس میں پاکستان کے لیے بہت پوٹینشیل ہے. اور جس طرح ہمارے گیسٹ آئی ٹی پروفیشنل سہیل احمد صاحب نے بتایا کہ ہماری یوتھ آئی ٹی میں کس طرح اپنی گریجویشن کے لاسٹ سیمسٹر سے پہلے ہی انڈسٹری سے ان ٹچ ہو, ایکسپیرینس گین کرے, کام کرے, اور پاکستان میں جو گیپ ہے اسے فل کرے, اور پھر دنیا کے لیے بھی وہ سرو کر سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے. امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا یوزفل لگا ہوگا. دیکھیے گا, کامنٹ کریں, اپنا فیڈ بیک دیں. تھینک یو.